سلیم صاحب آپ کوشش کر لیں کہ آپ اس ایسی صورتحال کے اندر، میں بحیثیت ایک عام پاکستانی اور قانون کے ادنا سے طالب علم کے، مجھے آج ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی لوگ ہنسیں تو لوگوں کو بتائیے آج وہ کیوں ہنسیں رات کے اس پہر میں 11:21 پر۔ ہمارے پاس تو ایک ہنسنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بلکہ ہم دونوں کے درمیان میں ارشاد بھٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے آپ نے مجھے ہنسا دیا۔ اب کیوں ہنسے ہیں آپ؟ بھٹی صاحب وہ آپ کا ذکر کیا، حالانکہ میں تو آپ کی جیکٹ کی تعریف کرنے لگا تھا، میں آپ کی جیکٹ کی تعریف کرنے لگا تھا کہ بہت صافی صاحب کی بات مان لیں صافی صاحب کی بات، وہ سچ کہہ رہے تھے، یہ خوش نصیب ہو آپ لوگ، بہشتی ہو گئے ہیں بھٹی صاحب۔ کہ میں اس وقت کیونکہ ریاست مدینہ میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا تھا، ادھر امیر المومنین ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن ہے کیبنٹ ڈویژن کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مسٹر عمران احمد خان نیازی سیز ٹو ہولڈ دا آفس آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان ود امیڈیٹ ایفیکٹ۔ تو صرف مسلمان رہ گئے، ریاست مدینہ کے شہری رہ گئے، وزیر اعظم نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا حکمران آ جائے، تو یہ تو دوسری وجہ ہے۔ اور ابھی تک صدر صاحب کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ اسکیم بنایا ہوا تھا استعفے کا، کہ وہ ان کے اقتدار کا دورانیہ کوئی 15-20 دن بڑھا دے۔ وہ میں پہلے کہا کرتا تھا نا کہ آخری سیکنڈ تک یہ کوشش کرے گا کہ جی یہ اقتدار سے چمٹے رہے، اس کے لیے وہ کر دیا۔ اچھا، پھر تیسری ایک اور چیز کہ خوشی کی ایک اور وجہ کہ میں الیکشن سے پہلے، مثلاً آپ کو تو پتہ ہے میں تو ان اسمبلیوں کو بھی جعلی مانتا ہوں، میں ان فراڈ مانتا ہوں، پچھلے الیکشن کو بھی میں نے فراڈ قرار دیا تھا، اس میں ووٹ نہیں ڈالا تھا، لوگوں سے کہتا رہا کہ اس میں ووٹ نہ ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو میں آج وہ خود عمران خان صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ میری اسمبلیاں بھی جعلی تھی اور ان کا پرائم منسٹر شپ بھی جعلی تھا، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر جینون اسمبلی ہوتی تو اس میں آئین کی اس طرح دھجیاں نہ اڑائی جاتی۔ پھر ایک اور خوشی کی وجہ، کچھ محفلوں کے بھٹی صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں منتیں کرتا تھا الیکشن سے پہلے کہ جی یہ شخص جو ہے یہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو آپ سے معاف کروا دے گا۔ سر یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ بڑی تاریخی میٹنگ تھی، وہ بڑی تاریخی میٹنگ ہے، اس کے ہاں ان کی دنیا، میں ان کو بتاتا تھا کہ ان کی دنیا ان کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اس پہ ختم ہوتی ہے، تو ان کو نہ دوستوں کی فکر ہوتی ہے نہ ملک کی فکر ہوتی ہے، تو آج انہوں نے ثابت کر دیا، تو ایک تو مجھے سرخرو کیا، یہ تو خیر ہمارے خوشی کے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دکھ کے بھی ہمارا بھی مصدق ملک صاحب کی طرح ہم بھی کئی حوالوں سے بڑے دکھی ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اس غریب طبقے سے جس کا برا حشر کر دیا۔ دوسرا، اس وقت پاکستان دنیا میں بھی مذاق بنا ہوا ہے اور ملک کے اندر بھی مذاق بنا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں تو ڈوبوں گا صنم، تم کو بلے ڈوبوں گا۔ تو پہلے انہوں نے باقی یعنی عام لوگوں کے ساتھ کیا کیا، سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا کیا، نیب چیئرمین کو کس طرح بلیک میل کیا، وہ تو سب کچھ اپنی جگہ پہ تھی۔ وہ جو ان کے محسن ادارے تھے ان کو بھی کئی مقامات پہ کئی حوالوں سے ہزیمت سے دوچار کیا۔ اچھا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ جاتے جاتے بھائی خود تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اب ہمارے تو دوست ہیں، کل ہو سکتا ہے خان صاحب خود تو انگلینڈ چلے جائیں، شہباز گل امریکہ چلے جائیں گے، زلفی بخاری بھی ادھر چلے جائیں گے، اب اسد قیصر کے لیے جیل تو ہمیں آنا جانا پڑے گا نا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے تو پہلے اسد قیصر سے آئین نہیں یار، یہ آپ آئین کی اس کے سامنے پہلے اس میں واضح لکھا ہے کہ بھائی اس کو 14 ڈیز کے اندر اجلاس بلانا ضروری ہے، آئین کا شق ہے، بالکل ایسے ہی ان کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ نہ کریں۔ آج جو ہے ان سے جو کروا دیا ڈپٹی سپیکر سے، قاسم سوری صاحب سے، اب وہ خود ایک تو مشکل ہے، ظاہری بات ہے کہ سٹیپ پہ ان کا آلریڈی چل رہا ہے اور ادھر وہ انگوٹھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے تو ایک دوسرا ان کے ساتھ یہ ظلم کر دیا کہ آج ان سے ایک آئین کی وائلیشن کرا دی،
واضح شک ہے کہ بھائی 7 days کے اندر آپ کی ووٹنگ ضروری ہے. بٹ پرنسپل جو مین بات جو اور کام کروا دیا سر آپ نے نہیں ایک تیسرا کام ان سے کروا دیا. وہ کیا کہ اب ان کو کسی پہ رحم بھی نہیں آئے گا, کیونکہ ان کو جج بنا کے اب آرٹیکل 5 تقریباً 75% پاکستانیوں کو عمران خان نے ان سے غیر محب وطن یا غدار ڈکلیئر کروا دیا. صحیح, کیونکہ آپ آرٹیکل 5 کا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس میں تو یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ لائلٹی. تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کر لیا کہ یہ مصدق ملک, یہ جتنے بھی لوگ اس اپوزیشن میں ہیں, پھر ہر ممبر کے پیچھے 197 اراکین سر, تو ان کو غدار یا غیر محب وطن ڈکلیئر کر دیا. تو کل ان پہ اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو ہمارے کلاس کے لوگ ہیں. تو ایک میری وہ پریشانی ہے, تو پریشانیاں بہت ہیں. اس وقت میرے ملک کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے, مجھے یہ پریشانی ہے. بھٹی صاحب خوش پھر نظر آ رہے ہیں. تیسرا میرا یہ ہے کہ یہ بہت سارے ہمارے دوست پچھلی مرتبہ کسی کی برکت سے MNA بنے ہوئے تھے, اب اس خدا کے بندے نے کل ان کو بتایا بھی نہیں تھا اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے پھر اسمبلی کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے, تو وہ کئی ہمارے دوستوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کر دیا. بڑے ظلم بہت ہوئے سر. ملا جلا کانسیپٹ, ملا جلا رجحان ہے, ملے جلے جذبات ملے جلے جذبات ہیں.